وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا یہ 10واں محاضرہ ہے، جس کا عنوان ہے احادیث خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم برحیات عیسیٰ علیہ السلام۔ اس سے پہلے ہم نے آیات قرآن برحیات عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا تھا۔ اس سلسلے میں اہم اور ضروری تمہید یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو احادیث نبویہ کی حجت پر ہیں اور اس کی حجیت پہ ہیں اور احادیث کے حجت ہونے پر ہیں، ہم ان کا آغاز میں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ یہ بات سامعین و ناظرین پر واضح ہو جائے کہ شریعت کا جو امر حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہو، وہ بھی شرعاً دین کے مسلمات میں سے ہے، جس طرح کہ وہ امر جو قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہو۔ اب قرآن کریم کی چند آیات جو حجیت حدیث پر ہیں ان کا ملاحظہ ہو۔ اولاً ارشاد باری تعالی ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ سورہ شورى آیت نمبر 51۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے ہم کلام ہو سکے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردہ کے پیچھے سے، یا وہ رسول کو بھیجے جو اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔ وہ بلند حکمت والا ہے۔ اس آیت میں حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق تعالی سے ہم کلام ہونے کے جن اسالیب کا بیان ہوا ہے وہ یہ ہیں کہ وحی کے ذریعہ ہم کلام ہونا،
پردہ کے پیچھے سے ہم کلام ہونا یا رسول ربانی کے واسطے سے ہم کلام ہونا۔ لہذا اللہ کے نبی جب بھی دینی امور میں بات فرمائیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگی۔ ان کی بات کا مرجع شارع الحکیم جل جلالہ ہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو مذکورہ طریقوں میں سے کسی طریقہ سے خبر دی۔ یہ تو پہلی آیت کا ہم نے ذکر کیا۔ اسی سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمان ربانی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ سورہ نجم کی تیسری اور چوتھی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کا نطق اپنی خواہش سے نہیں ہوتا، وہ تو محض وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ لہذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینی امور میں سے جب بھی کچھ فرمائیں تو وہ خالص وحی ربانی ہی ہوگی اور ان کا فرمانا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا۔ ثالثاً باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے۔ اور جو کچھ تمہیں رسول دیں تم اسے لے لو اور وہ جس امر سے منع کریں اس سے باز رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالی سخت پکڑ والا ہے۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے پوری امت کو حکم دیا کہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا کریں وہ اسے مضبوطی سے تھام لیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی حکم ملا کہ ہر وہ امر جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رکنے کا حکم دیں ہم اس سے باز رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امر یعنی آپ کے حکم اور آپ کی طرف سے نہیں یعنی روک کہ آپ نے کسی امر سے روکا ہو اس کی مخالفت کرنے پر عذاب شدید کی وعید بھی فرمائی ہے۔ رابعاً قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے اپنے رسول کے منصب جو منصب رسالت ہے اور جو آپ کا وظیفہ نبوت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ سورہ نحل کی 44ویں آیت ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا، شاید کہ وہ لوگ تفکر کریں۔ اس آیت قرآنی میں اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور وظیفہ یہ بتایا کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ کلام کی تبیین فرمائیں، اسے خوب وضاحت سے بیان کریں۔ تو گویا کلام اللہ کا بیان کرنا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی ہے۔
خامساً اسی طرح کا ارشاد ربانی ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 64 ہے۔ اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے اتاری کہ آپ خوب وضاحت سے بتا دیں، بیان کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور وہ ہدایت ہے اور ایمان والی قوم کے لیے رحمت ہے۔ تو اس آیت سے مندرجہ ذیل امور کا ثبوت ہوا۔ اولاً حق تعالی شانہ نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے علاوہ بھی نازل فرمایا ہے۔ ثانیاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امور دین میں من جانب اللہ گفتگو فرماتے ہیں۔ ثالثاً نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ قرآن کریم کے مطالب و معانی کا بیان ہے۔ رابعاً اہل ایمان کا واجب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی بیان کو، یعنی جو آپ قرآن کی شرح و بیان اور تفسیر فرمائیں، اسے بلا چون چرا قبول کر لیں، کیونکہ وہ بیان دراصل متکلم قرآن اور شارع الحکیم جل جلالہ کی طرف سے ہے، جس سے وہ ذات بیان کرتی ہے جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، اپنی کتاب نازل فرمائی۔ قرآن کے بارے میں اس کا ارشاد یہ ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ قرآن کو جمع کرنا اور پھر اس کا پڑھوانا یہ ہمارے ذمہ ہے، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی حق تعالی شانہ نے یہ خود بات فرما دی پوری وضاحت کے ساتھ کہ قرآن کریم اس کا جمع کروانا، اس کا پڑھوانا یہ بھی اللہ کے ذمہ ہے، پھر اس کی توضیح و بیان بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے۔ لہذا یہ حق ہے کہ باری تعالی شانہ نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے مفاہیم و مطالب اور معانی یہ سلجھائے، سمجھائے اور سکھائے۔ اور یہ بھی حق ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مفاہیم و معانی و مطالب قرآنیہ کو اپنی امت کے سامنے خوب کھول کر بیان بھی فرما دیا۔ جب حدیث پیغمبر بزبان رسول وہ بیان قرآن ہے تو امت پر اسے قبول کرنا واجب ہے۔ اب جس شخص کی بھی تفسیر، یعنی اس کے بعد قرآن حکیم کی تفسیر و تعویل میں یہ بات بھی سبھی کو یاد رکھنی چاہیے کہ جس کی تفسیر جناب رسول اللہ کے بیان قرآن کے خلاف ہوگی، اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ اس کا رد کریں۔ ان کا ایمانی تقاضا ہے کہ وہ اسے قبول نہ کریں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پھر یہ خبر دی کہ انہوں نے بچپن میں گفتگو فرمائی، پھر قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نے کھل کر یہ بتا دیا کہ ان کا آسمان کی طرف رفع ہوا، پھر ان کا نزول ہوگا، تو ان کی حیات اور اس سے متعلقہ جملہ وہ امور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انہیں ماننا، قبول کرنا اور ان کے بارے پختہ یقین و ایمان رکھنا، یہ اہل ایمان کا ایمانی واجب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں خوب تبیین فرمائی، تصریح فرمائی، لہذا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی حیات ہو، ان کا رفع ہو، ان کی بلا باپ کے ولادت ہو، ان کا بچپن میں گفتگو فرمانا ہو، پھر ان کی توفی جو کہ آسمانی رفع سے عبارت ہے، پھر ان کا نزول، ان تمام امور میں کسی بھی تعویل کی گنجائش نہیں۔ قائل کوئی بھی ہو اس کا کلام مقبول نہیں بلکہ مردود ہوگا۔ لہذا ہم حیات عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان ان میں غور کریں۔ ان میں مرفوع، متصل، صحیح اور مسلسل سند کے ساتھ اور ایسی احادیث جو تواتر معنوی کے درجہ تک پہنچ چکی ہیں۔ ہمارے مفتی اعظم جو دارالعلوم دیوبند کے بھی پہلے مفتی رہے، حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے استاد جلیل محدث شہیر سید محمد انور شاہ کشمیری کے حکم سے اپنی معروف تالیف بعنوان التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اس کتاب کے اندر انتہائی محکم انداز پر حیات مسیح کی احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شہادت القرآن، اس کے اندر بھی حیات عیسیٰ علیہ السلام پر احادیث جمع فرمائی ہے۔ ہم نے اسی لیے آغاز میں اس امر کا ذکر کر دیا ہے کہ احادیث رسول بیان قرآن ہیں، تو انہوں نے مزید ان پر قادیانی اشکالات کا ذکر کر کے انتہائی محکم طور پر علمی ردود کا بھی اضافہ فرمایا ہے حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شہادت القرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی اور ان کی حیات پر مرفوع احادیث جو احادیث صحیحہ ہیں ان کو ترتیب دیا ہے۔ اب حدیث کا صحیح ہونا یہ ایک خالص فنی چیز ہے کہ فلاں حدیث کو کہا جاتا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جو احادیث ہیں وہ صحیح نہیں یا وہ غلط ہیں، یہ ایک فنی اور ٹیکنیکل اصطلاح ہے احادیث کی کے بارے میں محدثین کیا۔ تو قبل اس کے کہ ہم احادیث کو پیش کریں، مناسب ہوگا کہ ہم
متواتر حدیث کسے کہتے ہیں اس کا مفہوم بھی بیان کر دیں۔ حدیث متواتر وہ حدیث ہے جسے ہر دور میں ایک ایسی جماعت سے نقل کرے، یعنی ایک انسانی مجموعہ دوسرے انسانی مجموعہ سے ہر دور میں نقل کرتا چلا آئے کہ اس مجموعے کا جھوٹ پر جمع ہو جانا مستحیل ہو۔ انسانوں کے مابین جو واقعات اور حوادث پیش آتے ہیں اور پھر انہیں انسان منتقل کرتے رہتے ہیں، پھر لوگ تصدیق کرتے رہتے ہیں، تو اسی طرح جو امور اس طرح پہ نقل کیے جائیں وہ انسانوں کے مابین مسلمات میں سے ہوتے ہیں۔ تو احادیث متواترہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے، یا حدیث متواتر وہ حدیث ہے جسے انسانوں کی روات کی راویوں کی ایک جماعت ایسی جماعت سے نقل کرے کہ سبھی کا جھوٹ پر جمع ہو جانا مستحیل ہو۔ لہذا جو امر متواتر حدیث سے ثابت ہو اس کا قبول کرنا واجب، اور اس کے خلاف کا رد امت پر ضروری ہو جاتا ہے۔ متواتر کو بلا شک و ریب پورے یقین اور وثوق سے ماننا اور اس کی حقانیت کا اعتراف کرنا، یہ امت مسلمہ کے اہل ایمان کا شعار ہے۔ ایسا شعار کہ جس کا انکار منکر کے لیے امت کے دائرہ سے خارج ہونے کا موجب ہوتا ہے۔ ہر دور میں اسی پر امت مسلمہ کا اجماع رہا ہے۔ اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر چند منتخب احادیث پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے، امام بخاری اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا. ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یقیناً یہ امر ضروری طور پر قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کے طور پہ نازل ہوں۔ وہ صلیب کو توڑیں، وہ خنزیر کو قتل کریں اور وہ جنگ کا خاتمہ کر دیں، پھر مال کا ایسا فیضان ہو کہ اسے کوئی لینے والا نہ ہو۔ ایک سجدہ، یعنی اس قدر لوگ اعمال صالحہ کے لیے حریص ہو جائیں کہ ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے قیمتی ہو جائے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر چاہو تو یہ ارشاد باری تعالیٰ پڑھ لو، اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ضرور بضرور ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ بروز قیامت ان پر گواہ ہوں گے۔ اب اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی، ترمذی نے بھی، ابن ماجہ نے بھی، امام احمد نے اپنی مسند میں بھی حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ روایت مروی ہے۔ اب اس حدیث کے مضمون پر تأمل کیا جائے
اور پھر قادیانیت کے شبہات جو ہیں، ان کے ایمانی ردود جو ہیں، انہیں اللہ کے بندوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مضمون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باری تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یعنی اللہ کے نبی بغیر قسم بھی اگر کسی چیز کو بیان کریں تو وہ حق، سچ اور ثابت ہے، مگر قسم سے کسی امر کا ذکر کرنا یہ اس کی پختگی کی علامت ہے۔ غرض یہ ہے کہ اسی حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جملہ امور یقیناً حق اور سچ ہیں۔ یہ غرض ہے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھانے سے، اور ان امور کا تحقق اور ان امور کا وجود میں آنا یہ ضروری امر ہے۔ جس طرح وہ حدیث نبوی اپنے الفاظ میں وارد ہے، ان میں کسی قسم کا استثناء نہیں، کسی قسم کی کوئی تعویل ان میں کارگر نہیں ہو سکتی۔ یہ غرض ہے آپ کے قسم کھانے کی۔ ثانیاً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھانا مؤکد طور پر اترنے والے کا نام ذکر فرمانا۔ کون اترے گا؟ لَيَنزِلَنَّ، ضرور بر ضرور کون اتریں گے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام۔ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ابن چراغ بی مسیح موعود نہیں ہو سکتا۔ دیکھ کتنی واضح بات ہے، آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ مسیح موعود کون ہیں؟ وہ ابن مریم ہیں، اور وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ ہے تبیین نبوی، جسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ خوب واضح طور پہ لوگوں کو سمجھا دیں، بیان کر دیں۔ پھر اسی حدیث میں تیسرا امر یہ ہوا کہ اترنے والوں کے نزول کے مقام نزول اور ان کے اعمال جلیلہ کی تفصیل کو کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جن میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ ان کے آنے سے دین اسلام تمام ادیان پہ غالب ہو جائے گا۔ تو اب جب کوئی شخص یہ کہے کہ وہ مسیح موعود ہے اور وہ اسلام کے غلبے کا کام نہ کر سکے تو یقیناً وہ اپنے اس دعویٰ میں غلط ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ مسیح موعود وہ ہے کہ جس کے اعمال جلیلہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام، ملت اسلامیہ تمام ملل اور ادیان پہ غالب ہوگا۔ پھر اسلام کے غلبہ کے ساتھ ساتھ جملہ اہل کتاب کے دین اسلام میں دخول کی بھی خبر دی۔ اسی لیے تو انہوں نے فرمایا کہ اقرأوا، پڑھ لو اللہ کے اس ارشاد کو، جس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے پہلے تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام جب دنیا میں امن و امان کو اللہ کے حکم سے قائم فرما دیں گے تو جہاد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ نہیں کہ دنیا میں نہ امن ہو، نہ دنیا کے اقتصادی حالات درست ہوں۔ اقتصادی حالات بھی فرمائے کہ ایسا ہوگا کہ مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مال پانی کی طرح بہے گا مگر لوگ نہیں لیں گے۔ اب دیکھو اقتصادی طور پہ اور امنی طور پہ فرما دیا کہ دنیا میں انصاف کا بول بالا ہوگا، تو وہ ایک عادل حکمران کی طور پہ آئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی وعظ و نصیحت کر کے پھر چلے جائیں گے۔ تو یہ تمام امور اس بات کی دلیل ہیں
کہ مسیح موعود خود حضرت مسیح ابن مریم ہیں۔ اگر کوئی مثیل مسیح ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ مسیح موعود نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مرزا غلام محمد قادیانی کا حضرت مسیح کے بارے میں مبشرات نبی خادم کے تحقق ہوئے بغیر ہی مسیح موعود کا دعویٰ کر لینا، یعنی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دیں، جو پیشگوئیاں فرمائیں، ان کے بغیر ہی کوئی شخص مسیح موعود بن بیٹھے یا مثیل مسیح موعود بن بیٹھے تو یقیناً اس کا یہ دعویٰ سراسر باطل ہے۔ اب ایسا شخص اگر یہ اعلان کر بیٹھے کہ جس نے بھی اسے قبول نہ کیا، یا اس کے بیٹے یہ تصریح کریں کہ جو ان کی بیعت میں داخل نہ ہوا وہ کفار ہیں، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہیں، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ مرزا غلام القادیانی مسیح موعود کے دعویٰ میں جھوٹا ہے، کیونکہ مسیح موعود وہ ہیں جو انسانوں کو اسلام میں داخل کریں گے، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل کرنے والے ہیں، انہیں اسلام سے خارج کرنے والے نہیں۔ یہ تو خارج کرنے والے لوگ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں لانے والے ہیں، انہیں رحمت سے دور کرنے والے نہیں۔ مسیح حق وہ ہیں جو دنیا میں دین اسلام کو پھیلائیں گے، جو دنیا میں اللہ کی رحمت کو پھیلائیں گے۔ ان کی آمد پر تو یہود و نصارہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ وہ شخص کبھی بھی مسیح نہیں ہو سکتا جس کی آمد پر یہود و نصارہ اسلام میں داخل نہ ہوں، جس کی آمد پر اہل ایمان کو وہ ایمان کے دائرے سے خارج کرتا رہے۔ ہاں، مسیح باطل اپنی اندھی تکفیر سے اہل اسلام کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا کام کرتا رہے تو یہ بذات خود اس کے ادعائے مسیحیت کے بطلان کی کھلی دلیل ہے۔ پھر پانچواں امر جو قابل تأمل ہے اس حدیث میں کہ مسیح حق کی آمد پر پوری دنیا میں مکمل طور پر امن قائم ہو جائے گا۔ انسانوں میں امن و امان کیا، درندوں میں بھی وحشت ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ درندے جو ہیں وہ بھی وحشی نہیں رہیں گے۔ پھر لوگوں کی اقتصادی حالت اتنی بہترین ہو جائے گی کہ کوئی مال کو وصول کرنے والا نہ ہوگا۔ اس کے برعکس مدعی مسیحت مرزا غلام محمد قادیانی کے دعووں میں بھی غور کر لیں اور دنیا کے حالات میں بھی تأمل کر لیں۔ ہم دعوت دیں گے ابنائے ملت قادیانیت کو کہ وہ اس عالم کے اقتصادی اور امنی حالات میں غور کریں، اس دنیا میں امن و امان میں موجود ابتری پہ غور کریں، اس دنیا کی اقتصادی بدحالیوں پہ غور کر لیں تو دنیا کے حالات و واقعات بذات خود اس امر کے شاہد ہیں کہ مرزا کا ادعائے مسیحیت اور مسیح موعود کا دعویٰ کھلا جھوٹ ہے، یعنی دنیا کے حالات اس امر پہ شاہد ہیں۔ اس لیے ہم ابنائے ملت قادیانیت کو فکر و تأمل کی دعوت دیتے ہیں۔ سادساً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اس دنیا میں نزول کے راوی ہیں، وہ اپنے اس موقف پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے اس مضمون کی تصدیق کے لیے اس قرآنی آیت کو پیش فرما رہے ہیں اور اپنے اس حدیثی مضمون کی
اس قرآنی آیت سے تطبیق فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگو تم اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کو پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ 159 آیت ہے سورہ نساء کی، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ضرور بضرور ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ بروز قیامت ان پر گواہ ہوں گے۔ یعنی یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی کھلی دلیل ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ وہ استدلال کر رہے ہیں اپنی اس حدیث مبارک کی خبر کی تصدیق کروا رہے ہیں اس آیت سے، یا تطبیق دے رہے ہیں حدیث رسول اور آیت قرآن کے مابین۔ اب قرآن اور حدیث کے مابین تطبیق کرنا تو یہ صحابہ کرام کا حسن بیان میں کمال ہے۔ یعنی ایک چیز حدیث رسول سے وہ بیان فرمائیں، پھر اسی مضمون کی آیت کو ذکر کریں۔ اب دیکھیں، یہ ہے قرآن و حدیث کے مابین تطبیق کرنا، تو یہ صحابہ کرام کا حسن بیان میں کمال کا مظہر ہے کہ ایک طرف وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی خبر بزبان رسول دیں اور پھر اس کی تطبیق میں قرآن کریم کی آیت پیش کریں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس میں ہا کی ضمیر کا مرجع بھی وہ حضرت مسیح ابن مریم ہی کو قرار دے رہے ہیں کہ ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب دارائے ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں، کون ہیں مسیح موعود؟ جو اپنی توفی کے، یعنی ان کی توفی جب ہوئی، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اس کے وقوع کے زمانہ سے آسمان پر مرفوع ہوئے ہیں۔ ان کے دشمن جب ان کے خاتمہ کے لیے تدبیر کر رہے تھے تو باری تعالی شانہ نے ان کی نجات، ان کی توفی فرما دی۔ یہ ان کی نجات اور حفاظت خود باری تعالی نے فرمائی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ انہیں ختم کرنے کے مکر میں تھے اور اللہ کی تدبیر ان کو بچانے کی تھی، اور اللہ نے انہیں رفعہ اللہ الیہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب اس حدیث نبوی کے مطابق وہ ضرور بضرور نازل ہوں گے۔ پھر یہ بھی احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کا نزول دمشق کے مشرقی جانب سفید منارے پر ہوگا۔ اب وہ مدعی مسیحیت جس کی ولادت ہو اس کے ماں باپ کے گھر میں ہو، قادیان میں ہو، وہ کس طرح مسیح موعود ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اسی حدیث کے اندر 7واں امر جو قابل تأمل ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جملہ حضرات صحابہ کرام حضرت مسیح ابن مریم کی حیات پر اجماع کا بھی بیان ہو رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بآواز بلند اصحاب رسول کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے نزول کا ذکر فرمایا، تو اس وقت ان میں سے کسی نے صحابہ میں سے کسی صحابی نے یا تابعین میں سے کسی تابعی نے ان کا رد نہیں فرمایا۔ یہی ان کی حیات مسیح پر اجماع کی دلیل ہے۔ ثامناً، 8واں امر جو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے وہ اس موقف کی بھی تائید ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاں موت ہی اس آیت میں جو آیا ہے اس میں ہا کی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کی امام نبوی اور ابن حجر نے بھی یوں شرح فرمائی ہے۔ امام نبوی فرماتے ہیں فَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْآيَةِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي مَوْتِهِ يَعُودُ عَلَى عِيسَىٰ علیہ السلام۔ اسی حدیث میں اس امر کی بھی دلیل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاں ان کے نزدیک موت ہی اس میں جو ہا ہے اس کی ضمیر، یہ ضمیر ہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ایسے ہی ابن حجر فرماتے ہیں وَهَذَا مَصِيرٌ مِّنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَىٰ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یعنی ان کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد گرامی لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، پھر اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد گرامی قبل موتہ، یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ان کی موت سے پہلے پہلے تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسی رائے کو اختیار فرمایا ہے۔ آج ہم اپنے اس حلقے کو اسی بیان پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔